شکریہ ڈاکٹر کیمبل آپ کی خطاب دینے کا۔ اب میرے بھائی سبیل احمد اگلے مقرر ڈاکٹر ذاکر نائک کا تعارف آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ میری خوش قسمتی ہے کہ میں ایک ایسے صاحب علم و حکمت کا تعارف کرا رہا ہوں، ڈاکٹر ذاکر عبد الکریم نائک۔ ان کی عمر 34 سال ہے۔ آپ اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن بامبے ہندوستان کے صدر ہیں۔ اگرچہ پیشے کے اعتبار سے وہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک ایک مقرر کے طور پر جانے جاتے ہیں جو اسلامی نقطہ نظر پیش کرنے میں کمال مہارت رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کے بارے میں شکوک و شبہات کو رفع دفع کرتے ہیں۔ وہ دلیل، منطق اور سائنسی حقائق کے حوالے سے قرآن، حدیث اور اسی طرح دوسری مذہبی کتابوں میں پائے گئے شکوک و شبہات اور ابہام کو دور کرتے ہیں۔ وہ اپنے ناقدانہ تجزیوں اور خطابات کے بعد عوام کی طرف سے اٹھائے گئے مشکل ترین سوالات کے جوابات دینے کے لیے بہت پسند کیے جاتے ہیں۔ پچھلے کئی سالوں سے وہ ہندوستان میں بہت سے عوامی خطبات دے چکے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ دنیا میں 700 سے زائد لیکچر دے چکے ہیں۔ انہوں نے اسلام اور تقابل ادیان پر کئی کتابیں لکھی ہیں اور اسی طرح دیگر ممالک کے مختلف مذہبی اسکالرز کے ساتھ مل کر متعدد بحث و مباحثوں اور مذہبی مذاکروں میں شرکت فرما چکے ہیں۔ خواتین و حضرات، میں دعوت دیتا ہوں ڈاکٹر ذاکر نائک کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق اولم یکفی بربک انہم علی کل شیء شہید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ڈاکٹر ولیم کیمبل، ڈاکٹر مذاکر، ڈاکٹر جمال بدوی، بھائی سیمیول نعمان، ڈاکٹر محمد نائک، میرے محترم بزرگوں اور میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، سب کو اسلامی طریقے سے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آپ سب پر۔ عنوان ہے آج کے مذاکرے کا قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں۔ قرآن مجید حتمی اور آخری آسمانی کتاب ہے جو کہ بھیجی گئی اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کسی بھی کتاب کے لیے اگر اللہ کا کلام ہونے کا دعویٰ کیا جائے تو اس کتاب کو وقت کے امتحان کے معیار پر پورا اترنا چاہیے۔ پرانے زمانوں کا دور وہ معجزوں کا دور تھا۔ الحمدللہ قرآن پاک معجزوں کا معجزہ ہے۔ اور پھر ادب اور شاعری کا دور آیا، اور مسلم اور غیر مسلم مانتے ہیں قرآن پوری زمین پر پایا جانے والا عظیم ادبی شاہکار ہے۔ مگر آج کا دور تو سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو آئیے دیکھتے ہیں قرآن کریم جدید سائنس سے ہم آہنگی رکھتا ہے یا کہ نہیں رکھتا۔ البرٹ آئنسٹائن نے کہا سائنس مذہب کے بغیر لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بغیر اندھا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ قرآن کریم کوئی سائنس کی کتاب نہیں ہے، SCIENCE، بلکہ یہ تو صرف سائنس SIGNS یعنی علامات کی کتاب ہے، اور اس میں 6000 نشانیاں ہیں یعنی آیات، اور ان نشانیوں میں 1000 سے زیادہ نشانیاں سائنس سے متعلق ہیں۔ میں سائنس کے صرف ان حقائق کا تذکرہ کروں گا جو مسلم شدہ ہیں۔ میں قطعاً ان سائنسی
مفروضوں یا نظریات کے متعلق بات نہیں کروں گا جو کسی ثبوت کے بغیر محض قیاس آرائیوں پر مبنی ہے، کیونکہ سائنس کو خود ہی متعدد مرتبہ اپنے آپ ہی کو خود بخود ہی جھٹلانا پڑا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل، جنہوں نے ڈاکٹر مورس بکاری کا حوالہ دیا قرآن اور بائبل تاریخ اور سائنس کی روشنی میں، وہ اپنی اس کتاب میں انداز کو دو قسموں میں بتاتے ہیں۔ ایک ہے مطابقت والا، جس سے انسان کسی آسمانی کتاب اور سائنس کے درمیان موافقت ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جبکہ دوسرا اندازہ ہے ٹکراؤ والا، جس میں انسان مساوی کتاب کے درمیان ٹکراؤ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ڈاکٹر کیمبل نے یہ فرض نبھایا، لیکن جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، اس سے ہٹ کر کہ کوئی شخص موافقت کی راہ اپناتا ہے یا پھر تصادم کا راستہ، اگر آپ منطق پر کار فرما ہے تو ایک برحق منطقی وضاحت دینے کے بعد کوئی ایک بھی شخص قرآن کی کسی ایک آیت کو بھی جدید سائنس کے ساتھ متصادم ثابت نہیں کر سکتا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے تو قرآن کی کئی سائنسی غلطیوں کی نشاندہی کی ہے۔ میری یہ مکمل ذمہ داری ہے کہ میں ان الزامات کا مکمل طور پر جواب دوں۔ انہوں نے جو پہلے خطاب کرنے کو ترجیح دی، میں اپنی تقریر میں ان الزامات کو رد کروں گا۔ ان کی تقریر کے اہم حصے علم جینن اور علم ارضیات کے متعلق گفتگو کروں گا، اور میں انشاءاللہ دیگر امور پر دوران بحث اپنی معلومات کے مطابق دلائل دوں گا۔ میں نے دونوں کام نپٹانے ہیں، میں موضوع کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا۔ آج کا موضوع ہے قرآن اور بائبل سائنس کی روشنی میں ایک کتاب پر بات نہیں کروں گا۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے تو بائبل کے ایک یا دو نکات کا حوالہ دیا، مگر میں انشاءاللہ دونوں پر بات کروں گا۔ انشاءاللہ میں موضوع کے ساتھ انصاف کرنا چاہتا ہوں۔ جہاں تک قرآن کریم اور جدید سائنس کا تعلق ہے، ماہرین فلکیات نے دعویٰ کیا کہ یہ کائنات کس طرح وجود میں آئی، تو انہوں نے جانا ماہرین کے دیے گئے نام کے مطابق اسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ کائنات گیس و غبار کا بادل تھا جو کہ بعد میں کسی بہت ہی بڑے دھماکے سے جدا ہوا، جس کی کہکشائیں ستارے، سورج، چاند اور یہ زمین ہے۔ یہی معلومات علم و حکمت سے بھرے قرآن مجید میں یوں بیان کی گئی ہیں۔ سورہ نمبر 21 آیت نمبر 30 میں کہا گیا ہے، اولم یر الذین کفروا، کیا کافر نہیں دیکھتے، ان السماوات والارض تناظرتهم تقتهما، کہ آسمان اور زمین باہم جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں توڑ کر دو کر دیا۔ ان معلومات پر غور کریں جو اس دور میں منظر عام پر آئی ہیں، جن کا ذکر قرآن میں 1400 سال پہلے کیا گیا ہے۔ جب میں اسکول میں تھا تو میں نے پڑھا کہ سورج زمین کے حوالے سے ساکن ہے، زمین اور چاند اپنے محور کے گرد گردش کرتے ہیں مگر سورج ساکن ہے۔ لیکن جب میں نے قرآن کی آیت کو پڑھا، لکھا تھا سورۃ الانبیاء سورہ نمبر 21 آیت نمبر 33 میں لکھا ہے، هو الذی خلق اللیل والنہار، اللہ ہی ہے جس نے دن اور رات بنائے، والشمس والقمر، سورج اور چاند، کل فی فلک یسبحون، ہر ایک اپنے حساب مقرر سے چل رہا ہے۔ اب الحمدللہ جدید سائنس نے قرآن کے اس بیان کو ثابت کر دیا۔ عربی لفظ جو قرآن میں استعمال ہوا وہ یسبحون ہے، جو کہ ایک متحرک شے کی حرکت کو بیان کرتا ہے۔ اس سے مراد آسمانی چیز لی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آسمانی شے محوری گردش کر رہی ہے۔ قرآن بھی یہی بیان کرتا ہے کہ سورج اور چاند اپنے اپنے محور کے گرد گردش کر رہے ہیں۔ آج کہیں جا کر معلوم ہوا کہ سورج تقریباً 25 دنوں میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ ایڈون ہیبل وہ شخص تھا جس نے دریافت کیا کہ کائنات مسلسل پھیل رہی ہے۔ قرآن سورہ زاریات میں کہتا ہے، سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47، اور ہم نے ایک وسعت پذیر کائنات کو پیدا کیا ہے خلا کی وسعت کے ساتھ۔ عربی کا لفظ موسیونا اپنے اندر وسعت یعنی توسیع کا مطلب لیے ہوئے ہے۔ علم فلکیات کے حوالے سے ڈاکٹر ولیم کیمبل نے جو تذکرہ کیا ہے میں اسے رد کروں گا انشاءاللہ۔ پانی کے دور کے متعلق ڈاکٹر ولیم کیمبل نے نشاندہی کی ہے۔ یہاں پر قرآن اس پانی کے چکر کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ ڈاکٹر کیمبل نے تو صرف 4 عوامل بیان کیے ہیں، انہوں نے 4A اور 4B پیش کیا ہے، جبکہ 4B کی سلائیڈ بھی نہیں دکھائے گی، نہ جانے کیوں۔ اس میں ذکر ہے ٹرپلینیشن کا، پانی کے جدول کا، شاید وہ بھول گئے ہیں اس لیے کہ بائبل میں اس کا ذکر نہیں ہے۔
ان کا کہنا ہے قرآن میں ایک بھی آیت ایسی نہیں جس میں بخارات کا ذکر ہو۔ قرآن کہتا ہے سورہ طارق میں سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11، وجہ السما، آسمان کے پلٹنے کی صلاحیت کے ذریعے۔ تقریباً سبھی مفسرین نے کہا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ آیت جو کہ سورہ طارق کی سورہ 86 آیت نمبر 11 میں ہے، یعنی کہ آسمان کو پلٹنے کی صلاحیت بارش کا باعث بنتی ہے، بخارات ہی تو ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل جو عربی جانتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْمَطَرِ کا مطلب ہے آسمان کو پلٹانے کی صلاحیت بارش کا باعث بنتی ہے، اللہ نے اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ آئیے اب دیکھتے ہیں اللہ نے اپنی اس مسئلے کا ذکر کیوں نہیں کیا، کیونکہ اب ہمیں پتہ چل چکا ہے کہ زمین کے گرد اوزون کی تہ بارش کے لوٹانے کے علاوہ کافی کچھ فائدہ مند مادے اور توانائی بھی بارش کے ساتھ مل کر زمین کی طرف واپس آتے ہیں، جن سب کی دنیا میں رہنے والے انسانوں کو ضرورت ہے۔ بارش ہی زمین کی طرف نہیں آتی، آج ہمیں معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ ساری لہریں جو ٹیلی فون کے نظام کو اور ٹیلی ویژن کو، ریڈیو کو چلاتی ہیں، جس سے ہم ٹی وی دیکھتے ہیں، ہم رابطہ کرتے ہیں، ہم ریڈیو سنتے ہیں، اور اس کے علاوہ یہی طے بیرونی خلا کی نقصان دہ شعاؤں کو پلٹاتی ہے اور جذب بھی کرتی ہے۔ مثال کے طور پر سورج کی روشنی، سورج کی روشنی کے الٹا والے شعاعیں آئنوسفیئر میں جذب ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو کرۂ ارض پر زمین کا وجود ختم ہو جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو سچ پر مبنی ہے فرماتا ہے وجہ السما، آسمان کے پلٹنے کی صلاحیت کے ذریعے، اور باقی چیزوں کا میں ذکر کروں گا جو قرآن میں ہے، ان کے لیے آپ میری سیریز دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن نے پانی کے دور کو بڑی وضاحت سے بیان کیا ہے۔ انہوں نے جو بھی کہا ہے بائبل کے حوالے سے، انہوں نے پہلا مرحلہ اور تیسرا سلائیڈ 1 میں دکھایا، پھر دوسری میں پہلا، تیسرا اور پھر دوسرا، جس میں پانی زمین سے اوپر جاتا ہے، وہ کہتے ہیں، اور پھر بارش کا پانی زمین پر برستا ہے۔ یہ فلسفہ تو سیز آف ملیٹس کا ہے، 7ویں صدی عیسوی سے پہلے کا۔ ان کا نظریہ تھا سمندر کے بخارات کو ہوا اوپر اٹھا لیتی ہے اور یہی ہوا بارش برساتی ہے، بادلوں کا کہیں ذکر ہی نہیں ہے۔ اور دوسرا حوالہ جو ڈاکٹر ولیم کیمبل نے دیا ہے، پہلا ہے ان کے مطابق بخارات، جو ہم مانتے ہیں، ہم بائبل سے مطابقت رکھنے والے امور کا برا نہیں مانتے، پہلے بارش برستی ہے اور پھر جا کر بادل بنتے ہیں، یہ تو پانی کا مکمل دور نہیں ہے۔ الحمدللہ قرآن نے بڑی تفصیل سے پانی کے دور کے بارے میں بتایا ہے کئی مقامات پر، یعنی پانی کس طرح اوپر اٹھتا ہے، بادل کیسے بنتے ہیں، بادل آپس میں کیسے جڑتے ہیں، گرج چمک ہوتی ہے، اور پھر اس طرح سے پانی برستا ہے، بادل کس طرح حرکت کرتے ہیں، بارش کی صورت میں برستے ہیں، بخارات کا جدول بیان کر دیا ہے، اور الحمدللہ تفصیل کے ساتھ۔ قرآن میں پانی کے اس دور کا ذکر تفصیل سے کیا گیا ہے کئی مقامات پر۔ سورہ نور میں سورہ نمبر 24 آیت نمبر 43، سورہ روم میں سورہ نمبر 30 آیت نمبر 48، اور سورہ الزمر میں سورہ نمبر 39 آیت نمبر 21، سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 18، سورہ روم سورہ نمبر 30 آیت نمبر 24، سورۃ الحجر سورہ 15 آیت نمبر 22، سورۃ الاعراف سورہ نمبر 7 آیت نمبر 57، اور سورۃ الرعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 17، سورۃ الفرقان سورہ 25 آیت نمبر 48 تا 49۔ سورۃ الفاتر سورہ 35 آیت نمبر 9، سورہ یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34، اور سورہ جاسیہ سورہ نمبر 45 آیت نمبر 5، سورۃ القاف سورہ نمبر 50 آیت نمبر 9، سورۃ الواقعہ سورہ نمبر 56 آیت نمبر 68 تا 70 کئی مقامات پر، سورۃ الملک سورہ نمبر 67 آیت نمبر 30۔ قرآن کریم کئی مقامات پر پانی کے دور کو تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے بہت سارا وقت لیا، آدھی تقریر علم جنین پر کی، علم ارضیات کا ذکر کیا، اور 6 دوسرے موضوعات کا جو میں نے درج کیے ہیں۔ علم ارضیات کے بارے میں تو ہمیں آج پتہ چل چکا ہے۔ علم ارضیات ہمیں بتاتا ہے جیسا کہ زمین کا نصف قطر تقریباً 3750 میل پر ہے، اور اس کی اندرونی تہیں گرم اور مائع حالت میں ہے جہاں زندگی کا وجود بالکل نہیں ہے، اور زمین کی بالکل اوپر والی تہ جہاں ہم رہتے ہیں جو بہت پتلی ہے، کھینچ تان کے 30 میل تک، کچھ تہ سخت ہے لیکن زیادہ تر 1 سے 30 میل، اور اسی بات سے تو یہ شدید امکانات ہیں کہ یہ سطح تو لرزنے کا باعث ہے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ تہوں کا ہیر پھیر ہے جو پہاڑی سلسلے کو اونچا کرتا ہے، جس سے زمین کو پختگی ملتی ہے۔ قرآن کہتا ہے سورۃ النبا میں سورہ نمبر 78 آیت نمبر 6 تا 7، ہم نے زمین کو وسیع بنایا ہے، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخیں بنایا ہے۔ قرآن قطعاً نہیں کہتا پہاڑوں کو میخوں کی طرح پھینکا گیا،
पहाड़ मेखों की तरह। अरबी का लफ्ज औताद यानी मेखें, खैमों की खूंटियां। और आज हमें पता चलता है इल्म अर्जियात के मुताले से कि पहाड़ों की गहरी जड़ें होती हैं, और यह मामला 19वीं सदी के निस्फ में मालूम हुआ है। और हमें दिखाई देने वाले पहाड़ की सतह जमीन से ऊपर वाली सतह से कम होती है, जो ज़ेरे जमीन गहराई तक होती है। बिल्कुल उसी तरह से जैसे खूंटियों को जमीन में गाड़ा जाए। आप सिर्फ ऊपर से छोटा हिस्सा देखते हैं, ज्यादातर जमीन के नीचे होता है। बिल्कुल ग्लेशियर की चोटी की तरह आप सिर्फ ऊपर की चोटी देखते हो और उसका 90% हिस्सा पानी में होता है। कुरान कहता है सूरतुल गाशिया में सूरत नंबर 88 आयत नंबर 19 और सूरह नाजियात में सूरह नंबर 79 आयत नंबर 32, वल जिबाला अरसाहा, और पहाड़ों को जमीन में मजबूती से गाड़ दिया, पहाड़ों को जमीन से ऊंचा बनाया। आज जदीद इल्म अर्जियात के उरूज के बाद, जो कि डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा, प्लेट टेक्नोमिक के नजरिए के तहत जो कि पेश किया गया 1960 में, पहाड़ी सिलसिलों के उभरने का जिक्र है। आज के माहिरीन तो ये तस्लीम करते हैं कि ये पहाड़ जमीन को मजबूत करते हैं। सारे माहिरीन नहीं, लेकिन कुछ कहते हैं। आज तक मेरी नजर में कोई ऐसी किताब नहीं गुजरी, और मैं डॉक्टर विलियम कैम्बल को खुला चैलेंज करता हूं कि वो इस सिलसिले में कोई ऐसी किताब दिखाएं, किसी माहिर अर्जियात के साथ जाती ताल्लुक न दिखाएं। ये नहीं कहा जा सकता कि डॉक्टर कीथ मोर की कही हुई बात सच्ची है या कोई सच्ची दस्तावेज है। और अगर आप किताब द अर्थ का मुताला करें, जिसका हवाला इल्म अर्जियात की कई यूनिवर्सिटीज ने दिया है, उसके लिखारियों में से एक, जिनका नाम डॉक्टर फ्रैंक प्रेस है, जो मुशीर था साबिका अमेरिकी सदर जिमी कार्टर का, एकेडमी ऑफ साइंस का सदर भी रह चुका है अमेरिका में, वो लिखता है कि पहाड़ खूंटी की शक्ल के होते हैं और इनकी जड़ें तो जमीन की गहराई तक होती हैं, और पहाड़ का काम तो जमीन को इस्तेकाम देना है। और कुरान कहता है सूरतुल अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 31 और सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 10 और इसी तरह सूरह नहल सूरह नंबर 16 आयत नंबर 15 में लिखा है, और हमने पहाड़ों को मजबूती से जमीन में खड़ा किया है ताकि ना ये खुद हिले और ना ये तुम्हें हिलाए। अब हम आगे देखते हैं। पहाड़ का काम कुरान में यही बताया गया है कि वो जमीन को हिलने से बचाए। कुरान में ये कहीं नहीं लिखा कि पहाड़ जलजले को रोकते हैं। और डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा, उन्होंने अपनी किताब से पढ़ा कि अगर पहाड़ी इलाके को देखा जाए जहां जलजले आते हैं और पहाड़ उसकी वजह बनते हैं। अब जरा गौर कीजिए, कुरान में ये कहीं नहीं लिखा कि पहाड़ जलजलों को रोकते हैं। अरबी में जो लफ्ज जलजले के लिए यूज होता है, डॉक्टर कैम्बल अल्पी जानते हैं, यह है जिलजाल या जलजला। इन 3 आयात में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज जो मैंने कहा वो है तमीदा। तमीदा का मतलब है हिलाना, झुलाना या झूला देना। और कुरान कहता है सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 10 में, और इसी तरह सूरतुल नहल सूरह 16 आयत 15, हमने पहाड़ों को मजबूती से जमीन में खड़ा किया, ना कि ये खुद हिले ना तुम्हें हिलाए। ये है तमीदा बिकुम, ना ये तुम्हें हिलाए। इशारा है अगर यहाँ पहाड़ ना होते तो अगर तुम चलते, अगर तुम फिरते तो जमीन भी तुम्हारे साथ चलने फिरने लगती, अगर तुम झुकते तो जमीन भी तुम्हारे साथ झुक जाती। हमें पता है आमतौर पर जब हम जमीन पर चलते हैं तो वो नहीं लरजती। यही वो वजह है जो कि डॉक्टर फ्रैंक प्रेस और डॉक्टर नजान, जो कि सऊदी अरब में रहते हैं, और उन्होंने पूरी किताब लिखी है कुरान के नजरियाती अर्जियात के बारे में, और इसमें जवाब है तकरीबन डॉक्टर विलियम कैम्बल की हर बात का वजाहत के साथ। और डॉक्टर विलियम कैम्बल अपनी किताब में लिखते हैं कि अगर पहाड़ जमीन को जलजले से बचाते हैं तो फिर पहाड़ी इलाकों में जलजले क्यों आते हैं? ये दरअसल सोचने की बात है। मैंने कहा कुरान में ये कहां लिखा है कि पहाड़ जलजले को रोकते हैं? जलजला यानी जिलजाल, अगर इसकी तारीफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में देखे तो लिखा है जलजला जमीन की बलाई सतहों के लर्जने से आता है, जलजले की मुकीद लहरों की वजह से। किसी चट्टान में इसका सबब कोई दरार वगैरह या किसी आतिश फिशा का रद्द अमल भी हो सकता है। कुरान में जलजले के बारे में लिखा है सूरह जिलजाल सूरह 99 में बयान किया गया है कि तमीदा बिकुम, जमीन को तुम्हारे साथ रोकने के लिए। और इस बयान के जवाब में कि पहाड़ जलजले से बचाव का बाइस है, तो फिर पहाड़ी इलाकों में जलजले किस वजह से आते हैं? इसका जवाब है, अगर मैं कहूं कि एक मेडिकल डॉक्टर बचाता है इंसान को बहुत सारी लगने वाली बीमारियों से, और अगर कोई ये कह दे कि अगर डॉक्टर ही बचाते हैं लगने वाली बीमारियों से सब इंसानों को, तो फिर अस्पतालों में बीमार लोग क्यों पाए जाते हैं जहां पर घर की निस्बत ज्यादा डॉक्टर मौजूद होते हैं?
समंदर के इल्म के बारे में कुरान करीम फरमाता है, सूरत अल फुरकान सूरह नंबर 25 आयत नंबर 53 में है, ये अल्लाह ही है जिसने पानी के बहते हुए दो धारे बनाए, एक मीठे पानी के काबिल और दूसरा नमकीन और कड़वा। वो आपस में मिलते हैं लेकिन घुलते नहीं, इनके दरमियान एक रुकावट डाल दी गई है जो इनको घुलने नहीं देती। कुरान कहता है सूरह रहमान सूरह नंबर 55 आयत नंबर 19-20, मरजल बहरैन यल्तक़ियान बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान, ये अल्लाह ही है जिसने पानी के दो धारे आजाद छोड़ रखे हैं, वो आपस में मिलते हैं मगर घुलते नहीं, इनके दरमियान एक हद फासिल है जिसे अबूर करने की इजाजत नहीं। पहले हो सकता है कि मुतरजमीन का ख्याल हो कि कुरान की इससे मुराद क्या है। हम जानते हैं मीठा और नमकीन पानी क्या है, इनके दरमियान हद फासिल कैसी है और फिर ये घुल क्यों नहीं सकते। आज समुंदर के जदीद उलूम की वजह से ये हम जान गए हैं कि जब कभी पानी की एक किस्म दूसरी किस्म के साथ मिलकर बहती है तो वो अपनी इंफरादियत खो देती है, और जिस मुकाम पर इनका मिलाप होता है और एक तिरछा धारा उस जगह बन जाता है जिसको कुरान ने नाम दिया है बरज़ख, न दिखने वाली हद। इस मामले पर बहुत से साइंसदानों ने इत्तफाक किया है, यहाँ तक कि अमेरिका में जिनका नाम है डॉक्टर है, वो माहिर समंदर है, डॉक्टर विलियम कैम्बल अपनी किताब में लिखते हैं कि ये एक अजीब गरीब वाकया है। उस दौर के मशीरों को पता था कि पानी की दो किस्में होती हैं, मीठा और नमकीन। सो हजरत मोहम्मद मुल्क के शाम के सफर के दौरान वहां समंदर में गए हों या वहां के मशीरों से बात की हो, मीठे और नमकीन पानी का वाकया वाकई अजीब गरीब है, और लोगों को इल्म नहीं था कि कोई अंधे की हद फासिल है। जदीद साइंस के मुतालिक गौर व फिक्र की जरूरत है, यानी बरज़ख ना के मीठा या नमकीन पानी। इल्म जनैन के मुताबिक डॉक्टर विलियम कैम्बल ने अपनी तकरीर में आधे से ज्यादा वक्त इल्म जनैन पर सर्व किया है। वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा, गैर मंतकी बातों के जवाबात के लिए मैं सिर्फ एक तसल्ली बख्श जवाब दूंगा, हम मुतमईन होंगे इंशाअल्लाह। मजीद तफसील के लिए आप मेरी वीडियो कैसेट कुरान और जदीद साइंस और कुरान और मेडिकल साइंस मुलाजा कर सकते हैं। एक अरबों का गिरोह था, उन्होंने बहुत सारा मवाद जमा किया कुरान की रूह से इल्म जनैन के मुतालिक और हदीस इल्म जनैन के मुतालिक, और भेज दी प्रोफेसर कीथ मोर को, जो थे चेयरमैन और हेड ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एनाटॉमी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा में, और आजकल वो एक नुमाया तरीन साइंसदानों में से एक हैं जो कि महारत रखते हैं इल्म जनैन पर। और बेशतर कुरान के तराजिम पढ़ने के बाद उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि अक्सर व बेशतर कुरान और हदीस की रिवायात जदीद इल्म जनैन से मुताबिकत रखती हैं, लेकिन कुछ आयात ऐसी हैं जिनके बारे में मैं कह सकता हूँ ये सही हैं, कुछ के बारे में मैं कह सकता हूँ ये गलत है, क्योंकि मुझे खुद भी इसके बारे में पता नहीं। और दो ऐसी आयात, पहली कुरानी वही की दो आयात हैं, सूरह इकरा और सूरह अलक से, सूरह नंबर 96 आयत नंबर 1-2 में कहा गया है, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, खलकल इंसान मिन अलक, पढ़ अपने उस रब के नाम से जो पैदा करने वाला है, जिसने इंसान को पैदा किया चिपकने वाली चीज या जोंकनुमा जमे हुए खून के लोथड़े से। और यहां पर डॉक्टर विलियम का कहना है कि किसी लफ्ज को परखने के लिए हमें देखना होगा कि इसके क्या क्या मतलब थे, और जिस वक्त कुरान नाजिल हुआ उस वक्त इस लफ्ज के क्या मानी थे। यहां उन्होंने कहा हमें तज्जिया करना चाहिए, जब इसके मतलब का तज्जिया किया जाए कि जब आयात नाजिल हुई और जिन पे नाजिल हुई उनके नजदीक मानी क्या थे। और जहां तक तो इनकी बाइबल का ताल्लुक है, बाइबल ही की रूह से मैं इससे मुकम्मल इत्तफाक करूंगा, क्योंकि बाइबल का खिताब सिर्फ औलाद इजराइल से था उस दौर में, उस वक्त, जो कि मती की अंजील में लिखा गया है, बाब नंबर 10 आयत नंबर 5 और 6। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपने पैरोकारों से फरमाया, जाओ मगर सामरियों की तरफ ना जाना। वो सामरी कौन थे? गैर यहूदी, हिंदू, मुस्लिम, बल्कि तुम जाओ इसराइल के घराने की गुमशुदा भेड़ों के पास। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मती की अंजील में बाब नंबर 15 आयत नंबर 24 में है, मैं नहीं भेजा गया मगर इसराइल की खोई हुई भेड़ों की तरफ। बस मालूम हुआ कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम और अंजील सिर्फ इसराइल की औलाद से ताल्लुक रखते थे। इंजील के तस्दीए के लिए आपको वही मानी अपनाने पड़ेंगे जो उस दौर में समझे गए थे। पर कुरान उस दौर में अरबों के लिए ही नहीं भेजा गया था, कुरान मुसलमानों के लिए ही नहीं भेजा गया, कुरान भेजा गया है तमाम इंसानों के लिए। और ये भेजा गया अजल से अबद तक के लिए। कुरान कहता है सूरतुल इब्राहिम सूरह नंबर 14 आयत नंबर 52, सूरतुल बकरा सूरह 2 आयत 185 और सूरह जुमर सूरह 39 आयत 41 में इरशाद है कुरान तमाम बनी नौ इंसान के लिए है। और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ अरबों के मुसलमानों के लिए नहीं भेजे गए थे। अल्लाह कुरान में कहता है सूरतुल अंबिया सूरह नंबर 21 आयत नंबर 107, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन,
اور ہم نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، ایک رہبر کے طور پر پوری انسانیت کے لیے۔ اس لیے جہاں تک قرآن کا تعلق ہے آپ محدود نہیں کر سکتے قرآن کا مطلب صرف اس وقت کے لیے، کیونکہ یہ بھیجا گیا ازل سے ابد تک کے لیے۔ القا کے معنی میں سے ایک معنی ہے ایک چمٹنے والی چیز یا جوکنما چیز۔ پروفیسر کیت مور کہتے ہیں مجھے تو علم ہی نہیں تھا جنین ابتدائی مرحلے پر ایک جونک جیسا دکھتا ہے۔ وہ اپنی لیبورٹری میں گئے اور تجزیہ کیا خوردبین سے جنین کے ابتدائی مرحلے کا، پھر جونک کی تصویر سے موازنہ کر کے دیکھا اور وہ دونوں کی حیران کن مشابہت دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ یہ رہی تصویر ایک جونک کی اور انسانی جنین کی۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل نے جو کچھ دکھایا ہے یہ تو اس کی بالکل مختلف تصویر ہے۔ اگر میں کتاب کو دکھاؤں تو یہ ترچھی دکھے گی، اگر میں اس طرح دکھاؤں تو یہاں منظر کچھ اور ہوگا۔ وہ صورت کتاب میں دی گئی ہے اور وہ صورت جو سلائیڈ میں دکھائی گئی ہے وہ بھی موجود ہے، میں اسے نپٹوں گا انشاءاللہ۔ پروفیسر کیت مور نے 80 سوالات پوچھے جانے کے بعد کہا، اس نے کہا اگر آپ یہ 80 سوالات 30 سال پہلے پوچھتے تو میں مشکل سے کچھ کا جواب دے پاتا، یعنی میں 50% ہی جواب دے پاتا، کیونکہ علم جنین نے تو صرف پچھلے 30 سال کے دوران ہی ترقی کی ہے۔ انہوں نے 80 کی دہائی میں کہا۔ تو آئیے ڈاکٹر کیت مور کی ہی بات کو مانتے ہیں جس کی تحریر اور CD باہر ہال میں دستیاب ہے، وہاں ویڈیو کیسٹس بھی ہیں۔ یہی وہ سچ ہے انا الحق، یہ سچ تحریر ہے۔ کیا آپ ڈاکٹر ولیم کیمبل کی ڈاکٹر کیت مور سے خالصتاً ذاتی گفتگو پر یقین کریں گے، یا جو کچھ اس کتاب میں درج کیا گیا ہے بما اس کے اسلامک ایڈکشن اور ان تصاویر کے ساتھ جو آپ کو دکھائی ہیں، اور جو CDs باہر دستیاب ہیں ان میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، انہوں نے یہ بیانات دیے ہیں۔ بس آپ نے سوچ سمجھ کر صحیح بات کا انتخاب کرنا ہے۔ ڈاکٹر ولیم کیمبل کے ساتھ اس کی ذاتی نیت کی گفتگو ایسے ہی ہے جیسے انہوں نے میری CD دکھائی۔ یہ میرے بیان کا 100% ثبوت ہے۔ چاند روشنی منعکس کرتا ہے، میں تھوڑی دیر بعد بات کروں گا۔ اور جو اضافی معلومات انہوں نے حاصل کی قرآن اور حدیث سے، وہی بعد میں ان کی کتاب جس کا نام ہے ڈیولپنگ ہیومن دی 3rd ایڈیشن، اس کتاب نے ایوارڈ لیا ایک بہترین طبی کتاب کا جو اس سال اکیلے مصنف نے لکھی۔ یہ اس کا اسلامک ایڈیشن ہے جو کہ پیش کیا شیخ عبد المجید جندانی نے، اور اس کی تصدیق کی ڈاکٹر کیت مور نے خود۔ قرآن کہتا ہے سورۃ المومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 13 اور سورۃ الحج سورہ نمبر 22 آیت نمبر 5 میں، اور اس کے علاوہ 11 جگہوں پر قرآن میں کہا گیا ہے کہ تمام انسان بنے ہیں نطفے سے، مایا کی تھوڑی سی مقدار سے، جیسے ایک پیالے میں قطرے جیسی مقدار، نطفہ عربی میں تھوڑی سی مقدار کو کہتے ہیں۔ آج ہمیں پتا چلتا ہے کہ ایک قطرہ مادہ منویہ میں تقریباً کئی ملین نطفے پائے جاتے ہیں، صرف ایک چاہیے ہوتا ہے بیضے کو برابر کرنے کے لیے، جسے قرآن نے کہا ہے نطفہ۔ قرآن کہتا ہے سورۃ السجدہ سورۃ 32 آیت نمبر 8 میں، ہم نے بنی نوع انسان کو سلالہ سے بنایا ہے، جس کا مطلب ہے کل کا بہترین جز۔ صرف ایک نطفہ برابر کرتا ہے بیضے کو تقریباً کئی ملین نطفوں سے، جسے قرآن السلالہ کہتا ہے، کل کا بہترین جز۔ قرآن کہتا ہے سورۃ الانسان میں سورہ 76 آیت نمبر 2، ہم نے بنی نوع انسان کو بنایا نطفۃ امشاج سے، مخلوط مایا کی ایک بہت ہی قلیل مقدار۔ اس کا مطلب ہے نطفہ اور اسی طرح بیضہ دونوں ہی چاہیے ہوتے ہیں برابری کے لیے۔ قرآن کریم نے تو جنین کے مختلف مراحل کو نہایت عمدگی سے بیان کیا ہے، جن کے متعلق سلائیڈز آپ کو دکھائی گئی۔ یہ موضوع مکمل کرنے میں ڈاکٹر ولیم کیمبل نے میری مدد کی۔ سورۃ المومنین سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12 تا 14 میں جو کہا گیا، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے بنی نوع انسان کو بنایا نطفے سے، مایا کی ایک قلیل مقدار، ہم نے اسے قرار مقیم میں رکھا، یعنی کہ محفوظ مقام، اور پھر ہم نے اسے بنایا علقہ، یعنی جوکنما ایک چیز، لوتھڑے جیسا، جمے ہوئے خون کا ایک لوتھڑا۔ پھر ہم نے علقہ سے بنایا مدغہ، یعنی جو گلی کیا ہوا گوشت۔ پھر ہم نے مدغہ سے بنایا عظامہ، ہڈیاں، اور ہڈیوں کو ڈھک دیا لحم سے، یعنی گوشت، اور ہم نے ایک نئی مخلوق تخلیق کی۔ پاک ہے وہ ذات جو بہترین تخلیق کرنے والی ہے۔ قرآن کریم کی یہ 3 آیات علم جنین کے مختلف مراحل کو مفصل انداز میں بیان کرتے ہیں۔ پہلے نطفہ،
ठहराना महफूज मुकाम पर, तब्दील होना अलका में। अलका के 3 मतलब है। एक है चिपकने वाली चीज, और हम जानते हैं कि शुरू के मराहिल में वो चिपक जाती है दीवार रहम के साथ और मुसलसल चिपकी रहती है आखिर तक। अब दूसरा मतलब, इसका भी वही मतलब है कि कोई जोंकनुमा चीज, जो कि शुरू में मैंने बताया कि जनैन इब्तदाई मराहिल में एक जोंक जैसा दिखता है। जोंक जैसा दिखने के अलावा वो काम भी जोंक जैसा करता है। ये अपनी माँ से खून चूसने वाली जोंक की तरह खून हासिल करता है। और इसका तीसरा मतलब, जिस पर डॉक्टर विलियम कैम्बल ने इतराज किया, वो बिल्कुल दुरुस्त मानी है, जमे हुए खून का एक लोथड़ा। तो इस वजह से कुरान साइंसी गलती पर है। मैं इनकी बात से इत्तफाक करता हूं, डॉक्टर विलियम कैम्बल ऐसा नहीं समझते। इन्होंने कहा कि इसका ये मतलब जमे हुए खून का लोथड़ा कैसे हो सकता है? अगर ऐसा है तो कुरान गलती पर है। मैं मादरत के साथ कहता हूं, कुरान गलत नहीं है, डॉक्टर विलियम कैम्बल की खिदमत में अर्ज है वो गलत है। क्योंकि आज इल्मे जनैन की तरक्की के बाद यहां तक कि डॉक्टर कीथ मोर कहते हैं, यानी कि इब्तदाई मराहिल में ये जनैन जोंक जैसा दिखाई देने के साथ जमे हुए खून का एक लोथड़ा भी दिखाई देता है। क्योंकि शुरू के मराहिल में, यानी अलका के मरहले में 3 से 4 हफ्तों के दौरान खून एक बंद थैली में जम जाता है। और डॉक्टर विलियम कैम्बल ने मेरे लिए आसान कर दिया स्लाइड दिखाकर। यह आपके लिए देखना तो मुश्किल होगा, लेकिन ये वो स्लाइड है जो उन्होंने आपको दिखाई। यही बात यकीनन प्रोफेसर कीथ मोर भी कहते हैं। ये जमे हुए खून जैसा दिखता है। इस बंद थैली में खून जमा हुआ दिखता है और तीसरे हफ्ते के दौरान जनैन का खून गर्दिश नहीं करता, क्योंकि ये बाद में शुरू होता है, इसलिए ये जमे हुए खून का लोथड़ा ही दिखता है। और अगर आप तमाम हजरात मुशाहिदा करें इस हमल के बाद के मरहले का, तो आप देखेंगे कि ये लोथड़े जैसा दिखता है। सिर्फ एक लाइन में जवाब देना ही बेहतर होगा। उन तमाम एतराजात का जो डॉक्टर विलियम कैम्बल ने किए हैं, वो है ये मराहिल जो के कुरान में है, इसमें सिर्फ और सिर्फ जनैन के मराहिल जाहिरी बुनियाद पर दिखाए गए हैं। यानी कि पहले अलका की जाहिरी सूरत, एक जोंकनुमा चीज, फिर इसी तरह जमे हुए खून का लोथड़ा। और डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा, कुछ खवातीन आकर कहती हैं लोथड़ा निकाल दीजिए। ये वाकई लोथड़े जैसा नजर आता है और मराहिल की बुनियाद नजर आने वाली सूरत पर ही है। इंसान एक ऐसी चीज से बना है जो कि लोथड़े की सूरत है, जो कि जोंक की सूरत है, और ये इसी तरह चिमटने वाली चीज जैसी है। कुरान में जिक्र है, हमने अलका से मुदगा बनाया जो गाली किए हुए गोश्त जैसा। प्रोफेसर कीथ मोर ने प्लास्टिक का एक टुकड़ा लिया और उसे दांतों में चबाकर मुदगा जैसा दिखाई देने वाला बनाया। दांतों के निशानात आजाद जैसे ही दिखाई देते हैं। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा, जब अलका मुदगा बन जाता है, चिपकने की सलाहियत तब भी होती है, ये आधे महीने से भी ज्यादा तक रहती है। तो कुरान गलत है। मैंने आपको शुरू में बताया, कुरान जाहिरी सूरत बयान कर रहा है। जोंकनुमा जाहिरी सूरत, लोथड़े जैसी जाहिरी सूरत, ये चबाए हुए गोश्त की सूरत बदल जाती है। ये आखिरी दम तक चिपकी रहती है, इसमें तजाद नहीं। मरहलों की तकसीम जाहिरी सूरत के हवाले से है, काम के हवाले से नहीं। इसके बाद कुरान करीम में इरशाद है कि हमने मुदगा से इजामा यानी हड्डियां बनाई, फिर हड्डियों को ढक दिया गोश्त से। डॉक्टर विलियम कैम्बल ने कहा, मैं इत्तफाक करता हूं कि हड्डियों और उजलात का मादा एक वक्त में बनना शुरू होता है, वो है हड्डियां। ये इकट्ठे बनते हैं, मैं इससे इत्तफाक करता हूं। आज इल्म जनैन बताता है कि 25वें से 40वें दिनों के दरमियान ही हड्डियों और उजलात का बुनियादी मादा बनना शुरू हो जाता है। कुरान मुदगा के मरहले के बारे में इसी का जिक्र करता है, लेकिन इनकी नशोनुमा नहीं हुई, ये मंजिल तय नहीं हुई। बाद में 7वें हफ्ते के इख्तिताम पर जनैन इंसान की इब्तदाई शक्ल इख्तियार करता है, फिर जाकर हड्डियां बनती है। आज जदीद इल्म जनैन बताता है हड्डियां बनती है 42वें दिन के बाद और एक ढांचा नुमा जाहिरी सूरत दिखाई देती है। इस मौका पर जब हड्डियां बन रही होती हैं, उजलात नहीं बनते। बाद में जाकर 7वें हफ्ते के बाद और फिर जाकर 8वें हफ्ते में उजलात बनते हैं। कुरान करीम ये मौकफ बयान करने में बजा है, पहले अलका, फिर मुदगा, फिर उदामा, फिर हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया जाना। और जब ये बनते हैं, और ये बयान बिल्कुल ठीक है, जैसा कि प्रोफेसर कीथ मोर कहते हैं कि जदीद इल्म जनैन मराहिल को कुछ इस तरह बयान करता है कि मरहला 1, 2, 3, 4, 5 ये हैरान कुन है। कुरान करीम में बयान करदा मराहिल जनैन की जाहिरी सूरत और शबाहिद की बुनियाद पे फोकियत और अहमियत के हामिल है।
अल्हम्दुलिल्लाह। इसीलिए उसने कहा मुझे ये तस्लीम करने पर कोई एतराज नहीं है कि हजरत मोहम्मद अल्लाह के रसूल है और कुरान मजीद अल्लाह की नाजिल करदा मुकद्दस किताबों में से एक किताब है। प्रोफेसर तगड़ा तकाशान जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है एनाटॉमी के एक चियांग माई यूनिवर्सिटी थाईलैंड में, सिर्फ इसी एक आयत की बुनियाद पर उन्होंने बरमला गवाही दी 8वीं मेडिकल कॉन्फ्रेंस रियाद में और कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, और कोई इबादत के लायक नहीं सिवाय अल्लाह के और मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। मैंने गुफ्तगू का आगाज किया कुरान करीम की इन आयात से, सूरह फुसिलत सूरह 41 आयत नंबर 53 से, सानुरीहिम आयातिना फिल आफाकी व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबैना लहुम अन्नहु ला अवलम यक्फी बिरब्बिका अन्नहु ला कुल्ली शैइन शहीद। जल्दी हम इनको अपनी निशानियां दिखाएंगे उफक के दूर दराज मुकामात तक और इनकी अपनी जातों के अंदर, यहां तक के सच वाज़ेह हो जाए। ये एक आयत काफी थी सबूत के लिए डॉक्टर तगड़ा तकाशान को कि कुरान एक मुकद्दस किताब है। शायद किसी को 10 निशानियां चाहिए, कुछ को चाहिए 100, हो सकता है कुछ को 1000 निशानियां मिलने के बाद भी वो हक को तस्लीम न करें। कुरान इन लोगों को कहता है सूरतुल बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 18 में, सुम्मुन बुकमुन उम्युन फहम ला यरजून, गूंगे बहरे अंधे और ये सच को नहीं पहचान सकते। बाइबल भी यही कहती है मत्ती की अंजील में बाब नंबर 13 आयत नंबर 13, ये देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते और ना ही ये समझेंगे। और जनैन के दूसरे मराहिल के एतराज़ात का वाजिया जवाब दूंगा इंशाअल्लाह, अगर वक्त ने इजाजत दी। मुझे दूसरे हिस्सों के साथ भी इंसाफ करना है, यानी बाइबल साइंस की रोशनी में का। इसके साथ साथ मैं आपको बताता चलूं कि कुरान कहता है सूरतुल रोयत सूरह 13 आयत नंबर 38 में कि हमने कई इल्हामी किताबें नाजिल की हैं। नामों से सिर्फ 4 ही किताबें हैं, तौरात, जबूर और अंजील और कुरान। और तौरात उस वही पर मुश्तमिल है जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, और जबूर जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, और अंजील जो उस वही पर मुश्तमिल है वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल की गई, और कुरान आखिरी और हतमी किताब है जो आखिरी और हतमी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। मैं आपको बात वाज़ेह कर दूं आप तमाम को कि ये बाइबल जिसे ईसाई मानते हैं खुदा का कलाम, ये वो इंजील नहीं है जिसे मुसलमान मानते हैं जो नाजिल की गई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर। ये बाइबल हमारे मुताबिक हो सकता है खुदा का कलाम हो, लेकिन इसमें दीगर अंबिया कलाम के अल्फाज हैं, मौरखों के अल्फाज भी, इसमें लग़वियात भी हैं। इसके अलावा अनगिनत साइंसी गलतियां भी पाई जाती है। जी हां, साइंसी गलतियां। अगर बाइबल में चंद साइंसी उमूर का जिक्र है तो यह कौन सी हैरानगी की बात है? शायद खुदा के कलाम का कुछ हिस्सा हो बाइबल में, लेकिन साइंसी गलतियों के बारे में क्या ख्याल है, गैर साइंसी गलतियों के बारे में क्या ख्याल है? क्या इसका जिम्मेदार खुदा है? मैं यहां पर वादे कर देना चाहता हूं मेरे ईसाई भाइयों और बहनों को, मेरे इस किताब बाइबल और साइंस के उन्वान का मकसद किसी भी ईसाई के जज्बात को ठेस पहुंचाना नहीं है। अगर इससे जज्बात को ठेस पहुंचे तो मैं आपसे पेशगी माजरत खा हूं। मेरा मकसद तो सिर्फ निशानदही करना है कि खुदा का कलाम साइंसी गलती कभी नहीं कर सकता। जैसा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, सच की तलाश करो, सच तुम्हें आजाद कर देगा। हमारे पास पुराना अहदनामा है, हमारे पास नया अहदनामा है। अब आपको आखिरी और हतमी अहदनामे पर अमल करना चाहिए जो है कुरान मजीद। और जहां तक डॉक्टर विलियम कैम्बल का ताल्लुक है, मैं इनके साथ बेतकल्लुफ हो सकता हूं क्योंकि उन्होंने किताब लिखी कुरान बाइबल साइंस की रोशनी में, उन्होंने तकरीर भी की है और वो एक मेडिकल डॉक्टर भी हैं।
ان کے ساتھ مجھے زیادہ رسمی تکلفات کی ضرورت نہیں ہے، اور جہاں تک دوسرے عیسائی بہن بھائیوں کا تعلق ہے، میں معذرت چاہوں گا اگر جذبات کو ٹھیس پہنچے میرے اس کتاب میں۔ آئیے پرکھیں کہ جدید سائنس کے بارے میں بائبل کیا کہتی ہے۔ پہلے علم فلکیات کو لیتے ہیں۔ بائبل کائنات کی تخلیق کے بارے میں کہتی ہے، شروع میں، بالکل شروع میں، پہلی کتاب پیدائش کی کتاب پہلے باب میں لکھا ہے، وہاں پر ہے سب سے بڑے خدا نے بنایا آسمان و زمین 6 دنوں میں، اور یہ بیان کرتی ہے شام کو اور صبح کو۔ اس سے مراد 24 گھنٹے کا دن ہے۔ آج کے سائنسدان بتاتے ہیں کہ کائنات کی تخلیق 24 گھنٹے والے 6 دنوں میں بالکل نہیں تخلیق پا سکتی۔ قرآن بھی بات کرتا ہے 6 ایام کے بارے میں۔ عربی لفظ واحد ہے یوم، جمع ہے ایام۔ اس کا مطلب دن بھی ہو سکتا ہے 24 گھنٹوں والا، یا پھر یہ لمبے عرصے تک بھی محیط ہو سکتا ہے، یہ ایک یوم بھی ہو سکتا ہے۔ سائنسدان کہتے ہیں کہ ہمیں اس بات پہ اعتراض نہیں، ہم متفق ہیں کہ کائنات پیدا کی گئی ہو سکتی ہے 6 بڑے لمبے عرصوں میں۔ دوسرا نقطہ، بائبل کہتی ہے پیدائش کی کتاب باب نمبر 1 آیت 3 اور 5، روشنی پہلے دن پیدا کی گئی تھی۔ پیدائش کا پہلا باب 14 سے 19 آیت، روشنی کا ذریعہ ستارے اور سورج وغیرہ چوتھے دن تخلیق کیے گئے تھے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ روشنی کے ذریعے تو چوتھے دن پیدا کیے گئے ہوں اور روشنی پہلے دن پیدا کی گئی ہوں؟ یہ تو قطعاً غیر سیدھی بات ہے۔ آگے بائبل کہتی ہے پیدائش کے پہلے باب میں 9 سے 13 آیات میں، زمین بنائی گئی تھی تیسرے دن۔ رات اور دن کیسے بنائے گئے؟ زمین کے بغیر، کیونکہ دن کا انحصار تو زمین کی گردش پر ہے۔ زمین کے بغیر رات اور دن کیسے بن گئے تھے؟ چوتھا نقطہ، پیدائش کی کتاب باب نمبر 1 9 سے 13 آیات میں ہے زمین تیسرے دن پیدا کی گئی تھی۔ پیدائش کے پہلے باب 14 سے 19 آیت میں ہے سورج اور چاند چوتھے دن بنائے گئے تھے۔ آج سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ زمین اپنے بنیادی جز سورج ہی کا حصہ ہے، وہ سورج کے بغیر مارز وجود میں نہیں آ سکتی، یہ بھی غیر سائنسی بات ہے۔ پانچواں نقطہ، بائبل کہتی ہے پیدائش کے پہلے باب میں 11 سے 13 آیات میں سبزیاں، جڑی بوٹیاں، جھاڑیاں، درخت، یہ سب بنائے گئے تھے تیسرے دن کے اندر، اور سورج پیدائش کا پہلا باب 14 سے 19 آیات میں بنایا گیا تھا چوتھے دن۔ سبزات سورج کے بغیر مارز وجود میں کیسے آ سکتا ہے، اور وہ سورج کے بغیر کیسے نشو و نما پا سکتا ہے؟ چھٹا نقطہ کہ بائبل کہتی ہے پیدائش کا پہلا باب 16ویں آیت میں کہ خدا نے بنائی 2 روشنیاں، بڑی روشنی سورج دن کو چلانے کے لیے اور چھوٹی روشنی چاند رات کو چلانے کے لیے۔ اگر ہم عبرانی زبان کی لکھائی کا ترجمہ کریں تو مطلب ہے چراغ، ایسے چراغ جن کی اپنی اپنی روشنی ہے۔ اور اب آپ بہتر سمجھ سکتے ہیں اگر آپ بائبل کی آیات پڑھیں، پیدائش کا پہلا باب 16ویں آیت اور 17ویں آیت۔ 17ویں آیت میں ہے کہ خدا نے زمین پر روشنی ڈالنے کے لیے انہیں آسمان کی گنبد پر رکھا ہے، زمین کو روشنی دیتے ہیں۔ اشارہ ہوتا ہے کہ چاند اور سورج کی اپنی اپنی روشنی ہے، جو ہماری تصدیق شدہ سائنسی علم کے بالکل ہی الٹ ہے۔ کچھ صلح پسند لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ جن 6 دنوں کا ذکر ہے بائبل میں، دراصل وہ طویل دورانیہ جو قرآن میں ہے لمبا عرصہ 24 گھنٹوں والے 6 دن نہیں۔ یہ غیر منطقی بات ہے۔ بائبل پڑھیے، شام، صبح، یہ تو 24 گھنٹوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ لیکن اگر میں موافقت کا راستہ اپنا لوں تو کوئی بات نہیں، میں آپ کے غیر منطقی دلائل کو اپنا بھی لوں تو پھر بھی آپ 6 دن کی تخلیق کے حوالے سے صرف ایک غلطی کا حل نکال سکتے ہیں، اور دوسری پہلے دن روشنی اور تیسرے دن زمین۔ بقیہ 4 غلطیوں کو پھر بھی حل نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں اگر اس سے مراد 24 گھنٹوں کا دن ہے تو سبزیاں نشو نما کیوں نہیں پا سکتی 24 گھنٹوں کے ایک دن میں سورج کے بغیر؟ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ یہ کہتے ہو کہ تمام سبزیاں بن گئی تھی سورج سے پہلے اور وہ 24 گھنٹوں کے ایک دن میں زندہ رہ سکتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، لیکن آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ 6 دن 24 گھنٹوں پر مشتمل ہے یا طویل دورانیے پر۔ دونوں باتیں یکجا کیسے ہو سکتی ہے؟ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ طویل دورانیہ ہے، پہلا اور تیسرا مسئلہ تو حل کر سکتے ہیں، مگر باقی 4، اگر آپ یہ کہیں کہ یہ 24 گھنٹوں والے دن ہیں، آپ صرف 5ویں مسئلے کو حل کر پائیں گے، بقیہ 5 وہی رہیں گے۔ یہ معاملہ بھی غیر سائنسی ہے۔ میں ڈاکٹر ولیم کیمبل پہ چھوڑتا ہوں، چاہے آپ اسے طویل دورانیے کا کہیں اور چاہے آپ اسے 4 سائنسی غلطیاں کہیں یا چاہے آپ اسے 24 گھنٹوں والا دن کہیں، یہاں صرف 5 سائنسی غلطیاں ہیں کائنات کے بنانے میں۔ زمین کی تخلیق کے متعلق یہاں پر کئی سائنسدانوں نے قیاس آرائیاں کی ہیں کہ دنیا کا خاتمہ کیسے ہوگا۔ سائنسدانوں کی یہ قیاس آرائیاں
कुछ दुरुस्त भी हो सकती है, कुछ गलत भी हो सकती है, लेकिन या तो दुनिया का खात्मा हो जाएगा या फिर दुनिया हमेशा हमेशा रहेंगी। दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती। ये भी गैर सेंसी है, लेकिन बाइबल में तो यही बयान किया गया है। ये बाइबल में लिखा है इब्रानियों की किताब बाब नंबर 1 आयत नंबर 10 और 11 में, और जबूर की किताब जबूर नंबर 102 आयत नंबर 25 और 26 में कि खुदा ने आसमान और जमीन को तख्लीक किया और वो खत्म हो जाएंगे। इससे मुतजाद बात भी बयान है जो है वॉइस की किताब में बाब नंबर 1 आयत नंबर 4 और जबूर की किताब में जबूर नंबर 78 आयत नंबर 69 में है कि जमीन हमेशा कायम रहेगी। मैं डॉक्टर विलियम कैम्पबेल पर छोड़ता हूं कि वो फैसला करें इनमें से कौन सी आयात गैर सेंसी हैं, पहली दो या दूसरी दो। एक गैर सेंसी हो चुकी है, दो बातें नहीं हो सकती क्योंकि दुनिया हमेशा रहेगी और इसी तरह खत्म भी हो जाएंगी। ये गैर सेंसी बात है। आसमान के मुतालिक कहा गया, बाइबल कहती है अय्यूब की किताब बाब 26 आयत 11 में, आसमान के सुतून लरजेंगे। कुरान कहता है सूरह लुकमान सूरह नंबर 31 आयत नंबर 10 में कि आसमान बगैर सुतूनों के बनाया गया। क्या तुम नहीं देखते? तुम नहीं देखते कि आसमान बगैर सुतूनों के बनाया गया है? बाइबल कहती है कि आसमान के सुतून है। सिर्फ यही नहीं कि आसमान के सुतून है, बाइबल कहती है पहले सैमुएल की किताब में बाब नंबर 2 आयत नंबर 8 और इसी तरह अय्यूब की किताब बाब नंबर 9 आयत नंबर 6 और जबूर की किताब जबूर नंबर 75 आयत नंबर 3 में हत्ता कि जमीन के भी सुतून हैं। खुराक और गिजा के शोबे में देखते हैं कि बाइबल इसके बारे में क्या कहती है। बाइबल कहती है पैदाइश की किताब बाब नंबर 1 आयत नंबर 29 में कि खुदा ने तुम्हें दी तमाम जड़ी बूटियां और बीज, बहुत से फलदार दरख्त ऐसे कि जिनका बीज तुम्हारे लिए गोश्त हो। नई बैनुल अक़वामी इरशाद कहती है बीज वाले पौधे और फलदार दरख्त फल देते हैं, बीज देते हैं तुम सब के लिए, सब के सब। आज यहां तक कि आम आदमी जानता है कि यहां कई जहरीले पौधे होते हैं जैसा कि वाइल्ड बेरीज, स्ट्रिचनीज, दतूरा, वो पौधे जिनमें तजाबियत होती है, ओलिएंडा, बाकाई पॉइंट, जो ऐसे हैं कि इन्हें हजम करें यानी खाएं तभी इम्कान है कि आप मर जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? इंसान और कायनात को बनाने वाला ये ना जानता हो कि इनको खाने से वो मर जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि डॉक्टर विलियम कैम्पबेल अपने मरीजों को जड़ी बूटियों वाली कोई खुराक नहीं देते होंगे। बाइबल में एक साइंसी आजमाइश है, हमें कैसे पता चलेगा सच्चे मानने वाले का? यह जिक्र है मरकज की इंजील में बाब नंबर 16 आयत नंबर 17 और 18। वो कहता है कि सच्चे मानने वालों की कुछ निशानियां होंगी और उनमें से चंद निशानियां ये होंगी, यानी मेरे नाम से वो शैतान को मार भगाएंगे, वो लोग गैर मुल्की जुबानें बोलेंगे, नई जुबानें, वो अजदहे काबू करेंगे। अगर वो मरने वाला जहर भी पिएंगे तो वो मरेंगे नहीं, अगर वो अपना हाथ बीमारों पे रखेंगे तो वो ठीक हो जाएंगे। ये एक साइंसी आजमाइश है। साइंसी इस्तिलाह में इसे किसी सच्चे और मोमिन ईसाई की परख के लिए तस्दीकी आजमाइश कहा जाता है। मेरी जिंदगी के पिछले 10 सालों में हजारों ईसाइयों के साथ मैं उठता बैठता हूँ, मेरे जाती ताल्लुकात है, मुबल्लिगीन के साथ भी। मुझे अभी तक एक भी ऐसा ईसाई नहीं मिला जो कि बाइबल की इस तस्दीक करने वाली आजमाइश पर पूरा उतरता हो, और मुझे अभी तक ऐसा एक भी ईसाई नहीं मिला जिसने जहर पिया हो। एक भी ईसाई ऐसा नहीं, वो जहर पिए और वो मरे नहीं। और इस साइंस की इस्तिलाह में इसे झूठों को जांचने की परख भी कहा जाता है, यानी कि अगर कोई झूठा शख्स ऐसा करने की कोशिश करता है, जहर पिए, वो मर जाएगा। एक झूठा शख्स कतई ऐसे इम्तिहान से गुजरने की जरूरत नहीं करेगा। अगर आप सच्चे ईसाई नहीं हैं तो आप इसे आजमाने की कभी जरूरत नहीं करेंगे, क्योंकि आप अगर झूठों की परख का आजमाइशी तजर्बा करेंगे तो नाकाम होंगे। तो हर वो शख्स जो कि सच्चा ईसाई नहीं है वो कभी भी ऐसा तजर्बा नहीं करेगा। मैंने किताब पढ़ी कुरान और बाइबल तारीख और साइंस की रोशनी में जो डॉक्टर विलियम कैम्पबेल ने लिखी। मेरा ख्याल है कि वो एक सच्चे ईसाई मोमिन है, लिहाजा मैं इनसे यह तवक्को रखता हूं कि वो मुझे साबित करें झूठे की परख की आजमाइश के बारे में। मेहरबानी से आप सब आराम से बैठिए, बराए मेहरबानी सुकून रखिए। मैं कतई ये नहीं कहूंगा डॉक्टर विलियम कैम्पबेल से कि वो जहर पी के दिखाएं।
کیونکہ میں مناظرے کو خطرے میں ڈالنا نہیں چاہتا. میں کیا کروں گا؟ میں صرف انہیں یہ کہوں گا کہ غیر زبانیں بولیں، نئی زبانوں میں. جیسا کہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ انڈیا ایک ایسی جگہ ہے جہاں ہزاروں زبانیں اور مقامی بولیاں بولی جاتی ہیں. میں ان سے صرف اتنا کہوں گا کہ وہ یہ 3 الفاظ کہہ دیں: 100 روپے 17 مختلف سرکاری زبانوں میں. انڈیا میں صرف 17 سرکاری زبانیں ہیں. ڈاکٹر ولیم کیمبل کی سہولت و آسانی کے لیے میرے پاس ایک 100 روپے کا نوٹ ہے اور اس پر تمام 17 سرکاری زبانیں یہاں لکھی ہوئی ہیں. علاوہ انگلش اور ہندی میں ان کی شروع میں مدد کروں گا. 100 روپیہ یہ ہندی میں. باقی 15 زبانیں یہاں ہیں. میں گزارش کروں گا کہ وہ پڑھیں. میں جانتا ہوں کہ آزمائش کہتی ہے وہ غیر زبانیں بولیں گے خود بخود پڑھنے کی ضرورت کے بغیر. میں امتحان کو آسان کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہ امتحان کسی کو پاس کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں. بس اگر وہ یہ 3 الفاظ نہیں بول سکتے یادداشت کے سہارے صرف پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، میں قبول کروں گا. اور میں گزارش کروں گا چیئرپرسن سے کہ وہ ڈاکٹر ولیم کیمبل کو دی. یہ ہے ان کے الزام کا جواب. 15 زبانیں، 100 روپیہ، صرف 3 لفظ جو کہ بائبل نے کہا. علم الماء کے متعلق بائبل کہتی ہے پیدائش کی کتاب میں باب نمبر 9 آیت نمبر 13 سے 17، اور پھر خدا نے کہا نوح کے دور میں جب دنیا تباہ ہو گئی، دنیا سیلاب کے ذریعے، اور سیلاب خشک ہونے کے بعد اس نے کہا میں نے آسمان پر ایک قوس قزح نمودار کی تمام تر بنی نوع انسان کے ساتھ. یہ وعدہ کیا کہ میں دنیا کو دوبارہ غرق نہیں کروں گا پانی کے ساتھ. سائنس نہ جاننے والا شخص تو اس بات کو قبول کر سکتا ہے، قوس قزح علامت ہے خدا کی طرف سے کہ وہ دنیا کو دوبارہ پانی سے غرق نہیں کرے گا. آج یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ قوس قزح تو سورج کی روشنی کی وجہ سے ہے، بارش یا دھند کی وجہ سے. یقیناً ہزاروں قوس قزح گزر چکی ہوں گی نوح علیہ السلام کے دور سے پہلے، لیکن یہ کہنے کے لیے کہ نوح علیہ السلام سے پہلے ایسا نہیں تھا تو یہ گمان کرنا پڑے گا کہ قانون انحطاف نہیں تھا، جو کہ غیر سائنسی ہے. ادویات کے شعبے میں بائبل کہتی ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر 14 آیت نمبر 49 سے 53 تک، یہ ایک افسانوی طریقہ دیا گیا ہے مرض کو پاک کرنے کا. گھر سے کوڑ کے وبائی مرض کو، گھر کو بچانے کے لیے کوڑ کے وبائی مرض سے. اس میں کہا گیا کہ 2 پرندے لیں، ایک پرندے کو مارے، ایک لکڑی لیں، سرخ کپڑا اور زوفا، اور دوسرے زندہ پرندے کو پانی میں ڈبوئے اور بہتے ہوئے پانی کو بعد میں پورے گھر پر 7 مرتبہ چھڑکے. کیا مطلب خون چھڑکنا گھر پر؟ تو یہ سب کیا جا رہا ہے کوڑ کو بھگانے کے لیے. آپ جانتے ہیں کہ خون تو بذات خود ایک بیکٹیریا ہے، زہریلے مادے جیسا. مجھے امید ہے کہ ڈاکٹر ولیم کیمبل یہ عمل نہیں کرتے ہوں گے پاک کرنے کے لیے اوٹی کو، یعنی آپریشن تھیٹر. لکھا ہے احبار کی کتاب میں باب نمبر 12 آیت نمبر 1 سے 5. اور ہم سب میڈیکلی یہ جانتے ہیں جب ماں بچہ پیدا کرتی ہے جنم کے بعد کا دورانیہ کو صحت مند آنا نہیں ہوتا. اگر اسے مذہبی اعتبار سے ناپاک کہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن احبار باب نمبر 2 آیت نمبر 1 سے 5 میں کہتا ہے جب عورت لڑکے کو جنم دیتی ہے تو وہ تقریباً 7 دنوں تک ناپاک رہے گی، اور اس کی ناپاکی کا یہ سلسلہ جاری رہے گا 33 دنوں تک مزید. اور اگر وہ ایک لڑکی کو جنم دیتی ہے تو وہ ناپاک رہے گی 2 ہفتوں تک، اور ناپاکی کا دورانیہ جاری رہے گا تقریباً 66 دنوں تک. مختصراً اگر عورت جنم دیتی ہے ایک لڑکے کو یعنی بیٹے کو، وہ 40 دن تک ناپاک رہیں گی. اگر وہ جنم دیتی ہے ایک لڑکی کو یعنی بیٹی کو تو وہ 80 دن تک ناپاک رہیں گی. میں چاہوں گا کہ ڈاکٹر ولیم کیمبل مجھے سائنسی اعتبار سے بتائیں کہ کس طرح سے ایک عورت ناپاک رہ سکتی ہے دگنی مدت کے لیے اگر وہ ایک لڑکی کو جنم دیتی ہے ایک لڑکے کے مقابلے میں. بائبل میں اس حوالے سے بھی ایک بہت اچھی آزمائش ہے زنا کے بارے میں. کیسے پتا چلے گا کہ عورت نے زنا کیا ہے؟ گنتی کی کتاب میں باب نمبر 5 آیت نمبر 11 تا 31 بتاؤں گا تفصیل سے. یہاں ہے کہ ایک رہبر کو چاہیے مقدس پانی لے برتن میں، پھر فرش سے خاک اٹھائے اور اس پانی میں ڈال دے، اور پھر یہ کڑوا پانی، اور بد دعا کے بعد اس عورت کو دے دے. اور اگر اس عورت نے زنا کیا ہوگا تو پھر یہ اس کو پینے کے بعد بد دعا اندر جائے گی اس کے جسم میں، اور پیٹ پھول جائے گا اور ران سکڑ جائے گی، اور پھر لوگ اس پر لان تان کریں گے.
اگر اس عورت نے زنا نہیں کیا ہوگا تو وہ صحیح سلامت رہے گی اور اپنے حمل کو بھی محفوظ رکھے گی. یہ افسانوی طریقہ ہے جو میں نے بتایا کہ عورت زنا کی مرتکب ہوئی ہے یا نہیں. آپ جانتے ہیں آج دنیا میں ہزاروں مقدمے التوا میں ہیں، دنیا کے مختلف حصوں میں، دنیا کے مختلف عدالتوں میں، صرف اور صرف اس گمان پر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ عورت زنا کی مرتکب ہوئی ہے. میں نے پڑھا اخبارات میں اور پھر مجھے میڈیا سے پتا چلا اس عظیم الشان ملک امریکہ کے صدر مسٹر بل کلنٹن وہ شامل تھے ایک جنسی معاملے میں 2 سال پہلے. میں حیران ہوں کہ امریکی عدالت نے کیوں نہیں تلخ پانی والا ٹیسٹ کیا تاکہ پتا چلے کہ اس نے زنا کیا ہے یا نہیں، تو وہ بغیر کسی سزا کے فوراً ہی بری ہو جاتے. کیوں عیسائی تبلیغیوں نے ایسا نہیں کیا؟ اس عظیم و شان ملک کے خصوصاً وہ جو طبی میدان میں ہیں عزت مآب جناب ڈاکٹر ولیم کیمبل کی طرح کڑوے پانی کا ٹیسٹ کرتے تاکہ جلد اس ملک کے صدر کو بری کراتے. علم ریاضی علم کی ایک ایسی شاخ ہے جس کا سائنس کے ساتھ نہایت گہرا تعلق ہے. اس کے ذریعے آپ کئی مسائل وغیرہ حل کرتے ہیں. بائبل میں ہزاروں تضادات پائے جاتے ہیں، سینکڑوں ریاضی سے متعلقہ ہیں. میں چند ایک کا ذکر کروں گا. عزرا کی کتاب میں لکھا ہے باب نمبر 2 آیت نمبر 1، نہمیہ باب نمبر 7 آیت نمبر 6 میں بیان کیا ہے جب لوگ جلاوطنی کے بعد بابل سے واپس آئے تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے لوگوں کو اسرائیل سے آزاد کیا تھا، تو وہ محکومی کی حالت میں واپس آئے اور پھر لوگوں کی فہرست دی گئی. یہ فہرست عزرا میں دی گئی ہے باب نمبر 2 آیت نمبر 2 سے 63 تک، اور نہمیہ باب نمبر 7 اور آیت نمبر 7 سے لے کر 65 تک فہرست دی گئی ہے ناموں کے ساتھ. اسی طرح لوگوں کے چھوٹنے کی تعداد ان کل 60 آیات میں، اور یہاں پر کم سے کم 18 مقامات میں لوگوں کے نام تو بالکل وہی ہیں لیکن تعداد میں فرق ہے، اور اس طرح کم سے کم 18 تضادات پائے جاتے ہیں ان 2 کے 2 بابوں کی تمام تر 60 آیات میں. یہ ہے فہرست، بیان کرنے کے لیے وقت نہیں ہے، اور یہاں پر تقریباً 18 تضادات پائے جاتے ہیں کم سے کم 60 آیات میں. لکھا گیا ہے عزرا کی کتاب میں باب نمبر 2 آیت نمبر 64، پوری جماعت اگر آپ جمع کریں تو ان کی تعداد بنتی ہے 42,360. اور اگر آپ پڑھیں نہمیہ باب نمبر 7 میں آیت نمبر 66، یہ آیات ایک جیسی ہیں 42,360. لیکن اگر آپ جمع کریں ان تمام آیات کو، جیسا کہ میں نے تیاری کی، یہ ہے فہرست، یہ ہے فہرست عزرا کی، یہ ہے فہرست نہمیہ کی، یہ ہے عزرا باب نمبر 2، نہمیہ باب نمبر 7. اگر آپ جمع کریں جیسا میں نے تیاری کی، اگر آپ جمع کریں عزرا باب نمبر 2 سے، یہ 42,360 نہیں بنتی، یہ تعداد جا کر بنتی ہے تقریباً 29,818. اور اگر آپ جمع کریں نہمیہ باب نمبر 7 اور یہ بھی تعداد 42,360 نہیں بنتی، یہ بنتی ہے 31,089. سوچئے بائبل کا مصنف جیسا کہ خدا کو سمجھا جاتا ہے وہ سادہ سا جمع کا عمل نہیں جانتا. اگر کسی پرائمری پاس شخص کو آپ یہی سوال دے دے تو وہ بھی آپ کو اس کا درست جواب ہی دے گا. اگر آپ جمع کریں تمام 60 آیات کو، یہ بہت آسان ہے خدا کے لیے جو جمع نہیں جانتا، نعوذ باللہ، اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ خدا کے الفاظ ہیں. اگر ہم مزید پڑھیں عزرا باب نمبر 2 میں آیت نمبر 65 کہا گیا ہے وہاں 200 گانے والی مرد اور عورتیں تھیں. نہمیہ باب نمبر 7 آیت نمبر 67 وہاں پر 245 گانے والی مرد اور عورتیں تھیں. وہاں پر 200 یا 245 گانے والی مرد اور عورتیں تھیں. عبارت ایک جیسی ہیں. یہاں ریاضی کا تضاد ہے. یہاں لکھا ہے دوسرا سلاطین باب نمبر 24 آیت نمبر 8، جب یہویاکین 18 سال کا تھا جب اس نے یروشلم پر حکمرانی شروع کی، اور یہ حکمرانی 3 مہینے اور 10 دن تک رہی. دوسرا تواریخ باب نمبر 36 آیت نمبر 9 میں ہے کہ یہویاکین 8 سال کا تھا جب اس نے حکمرانی شروع کی اور وہ 3 مہینے اور 10 دن تک رہی. یہویاکین تھا 18 سال کا جب حکمرانی کی، یا وہ 8 سال کا تھا؟ اس نے 3 مہینے تک کی یا اس نے 3 مہینے 10 دن تک کی؟ جیسا کہ لکھا ہے پہلے سلاطین میں باب نمبر 7 آیت نمبر 26،
میں ہے سلیمان کی عبادت گاہ میں ڈھالے گئے سمندر میں ان کے پاس 2000 حمام تھے. دوسرے تواریخ میں باب نمبر 4 آیت نمبر 5 ان کے پاس 3000 حمام تھے. ان کے پاس 2000 حمام تھے یا ان کے پاس 3000 حمام تھے؟ یہ بات میں چھوڑتا ہوں ڈاکٹر ولیم کیمبل پہ کہ وہ کیا کہتے ہیں. یہ ریاضی کے حوالے سے واضح ترین تضادات ہیں. اس سے ہٹ کر بیان کیا گیا ہے پہلے سلاطین باب نمبر 15 آیت نمبر 33 میں کہ بادشاہ مر گیا آسا کے 26ویں سال کے دور حکومت میں. اور دوسرا تواریخ باب نمبر 16 آیت نمبر 1 میں ہے کہ بادشاہ نے جوڈا پر حملہ کیا آسا کے 36ویں سال کے دور حکومت میں. کس طرح سے بادشاہ حملہ کر سکتا ہے مرنے کے 10 سال بعد؟ یہ غیر سائنسی ہے. میں ڈاکٹر ولیم کیمبل کی آسانی کے لیے اٹھائے گئے اعتراضات کو دہراتا ہوں. میں انہیں تفصیل سے بیان کروں گا جو پوائنٹ میں نے بتائے ہیں. پہلا اعتراض تھا کہ ارض و سما کی تخلیق، کائنات کی تخلیق 24 گھنٹوں والے 6 دنوں میں تھی. روشنی اپنے منبع سے پہلے ہی موجود تھی. دوسرا اعتراض. تیسرا، دن زمین کی تخلیق سے پہلے وجود میں آیا. چوتھا اعتراض، زمین سورج سے پہلے وجود میں آئی. پانچواں اعتراض، سبزہ سورج کی روشنی سے پہلے وجود میں آیا. چھٹا اعتراض، چاند کی روشنی اس کی اپنی روشنی ہے. ساتواں اعتراض، یہ زمین کیا یہ تباہ ہوگی یا یہ ہمیشہ رہے گی. آٹھواں اعتراض، زمین ستون رکھتی ہے. نواں اعتراض، آسمان ستون رکھتا ہے. 10واں اعتراض، خدا نے کہا تم تمام تر پودے اور تمام سبزہ کھا سکتے ہو زرعیلے پودوں سمیت. 11واں اعتراض، سائنسی آزمائش، جھوٹوں کی آزمائش کا طریقہ. مرکز کی انجیل باب نمبر 16 آیت نمبر 17 اور 18. 12واں اعتراض، ایک عورت ناپاک رہتی ہے دگنے وقت تک اگر وہ لڑکی کو جنم دیتی ہے بنسبت لڑکے کے. 13واں اعتراض، خون کا استعمال پاک کرنے کے لیے سارے گھر کو کوڑ کی بیماری سے. 14واں اعتراض، آپ کیا کہتے ہیں کڑوے پانی کی آزمائش کے متعلق زنا کے حوالے سے. 15واں اعتراض، 18 مختلف تضادات 60 سے بھی کم آیات میں عذرا باب نمبر 2 اور نہمیہ باب نمبر 7 میں. میں نے انہیں 18 تضادات نہیں گنا بلکہ ایک ہی شمار کیا ہے. 16واں اعتراض، مجموعی تعداد مختلف ہے دونوں ابواب میں. 17واں اعتراض، کیا وہ 200 گانے والے مرد خواتین ہیں یا وہ 245 گانے والے مرد خواتین ہیں. 18واں اعتراض، کیا یہویاکین 18 سال کا تھا یا کہ وہ 8 سال کا تھا جب اس نے حکومت کی. 19واں اعتراض، اس نے 3 مہینے حکومت کی یا 3 مہینے 10 دن. 20واں اعتراض، سلیمان علیہ السلام کے پاس 3000 حمام تھے یا 2000 حمام تھے. 21واں اعتراض ہے کہ بادشاہ کس طرح حملہ آور ہوا جوڈا پر اپنی موت کے 10 سال بعد. 22واں اعتراض ہے خدا تعالیٰ نے کہا کہ میں نے آسمان میں کوسے قضا رکھی ایک وعدے کے طور پر انسان کے لیے کہ کبھی دنیا کو غرق نہیں کروں گا پانی کے ذریعے. میں نے صرف 22 کا شمار کیا ہے. سینکڑوں پائے جانے والے غیر سائنسی اعتراضات جو کہ بائبل میں ہیں، سائنسی غلطیاں. میری التجا ہے ڈاکٹر ولیم کیمبل سے وہ جواب دیں قطع نظر اس کے کہ وہ استعمال کرتے ہیں ہمانگی کا راستہ یا مخالفانہ طرز عمل. جب تک وہ منطقی حدود میں ہے وہ کبھی بھی اس اہل نہیں ہوں گے کہ سائنسی طور پر ثابت کریں ان 22 اعتراضات کو جو میں نے انہیں بتائے. ہمارا ایمان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی تھی انجیل، مگر یہ وہ انجیل نہیں ہے. ہو سکتا ہے کچھ خدا کا کلام ہو لیکن دوسرا غیر سائنسی حصہ خدا کا کلام نہیں ہے. میں اپنی بات کو ختم کروں گا قرآن مجید کی ان چند آیات پر. سورۃ البقرہ سورۃ نمبر 2 آیت نمبر 79 جو کہتی ہے فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَٰذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ. ایسے لوگوں کے لیے خرابی ہے جو اپنے ہاتھ سے کتاب لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اسے معمولی قیمت کی عوض بیچتے ہیں. خرابی ہے ان پر جو کچھ انہوں نے لکھا، خرابی ہے ان پر جو کماتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. میں سامعین سے درخواست کروں گا کہ صبر کا مظاہرہ کریں، مجلسی آداب کا لحاظ رکھیں تاکہ مذاکرات جاری رہ سکے.